رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نادران ساری حاضر خدمت ہیں اور آپ کے لیے ہم ایک نیا چیپٹر لے کر آئے ہیں، مصدر اور اسماء مشتقہ بحیثیت فعل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی ازواجہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. تو آئیے ہم پڑھتے ہیں مصدر اور اسماء مشتقہ بحیثیت فعل. اور ان کا دوسرا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ اسماء مشبہ بالفعل. ابھی تک ہم نے پڑھے نا حروف مشبہ بالفعل، آج ہم پڑھیں گے اسماء مشبہ بالفعل. اور اس میں آتا ہے نمبر 1 مصدر، نمبر 2 اسم الفاعل، نمبر 3 اسم المفعول، نمبر 4 اس میں صفت ثابتہ، اور نمبر 5 اسم المبالغہ، اور نمبر 6 اسم التفضیل. اب بات یہ ہے کہ ہمیں ان کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو پڑھ چکے ہیں، لیکن ہم ان کو اسماء مشتقہ کی حیثیت سے ہم نے پڑھا تھا. آج ہم ان کو اسماء مشبہ بالفعل کی حیثیت سے پڑھیں گے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ان کا بکثرت استعمال ہوا ہے، اور چونکہ اپنے اندر یہ حدث رکھتے ہیں اس لیے فعل کی طرح کام کرتے ہیں. ان کا متعلق بھی ہوتا ہے، بظاہر یہ اسم مانے جاتے ہیں. ہمیں آیات کو بہتر طریقے پر سمجھنے کے لیے بھی ان کا جاننا ضروری ہے. اس طرح ہم کنفیوژن سے بھی بچ جائیں گے، اور ابھی تک بیسک میں ہم ان کو اسماء مانتے آئے ہیں. تو ہم ایک ایک کر کے ان کا مطالعہ کریں گے. تو آئیے سب سے پہلے ہم مصدر کو لیتے ہیں. مصدر آپ کو پتا ہے کہ کام کا نام جو ہے وہ مصدر کہلاتا ہے. اس کو انگلش میں وربل ناؤن کہتے ہیں. اس کے اندر زمانہ نہیں ہوتا، جیسے پڑھنا لکھنا کھانا پینا نا میننگ میں آتا ہے اس کے. تو مصدر کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. مصدر اصلی جو حدث کی تاکید کے لیے آتا ہے، مصدر میمی ہے جو میم سے شروع ہوتے ہیں، مصدر نوعی ہیں جو حدث کی نوع بتاتے ہیں، اور مصدر عددی ہیں جو حدث کی تعداد بتاتے ہیں. مصدر جب ثلاثی مجرد سے آئے تو سماعی ہوتا ہے، اور مصدر جب ثلاثی مزید فی سے آئے تو قیاسی ہوتا ہے. اور قیاسی کا مطلب کیا ہے کہ اس کا کوئی فارمولا ہوتا ہے جس پر وہ بنتا ہے. مصدر جب فعل کی طرح کام کرتے ہیں تو اپنے ساتھ منصوب لائے گا، اور مصدر جب اسم مشبہ بالفعل بن کر آتے ہیں تو اپنے ساتھ فاعل یا مفعول لا سکتا ہے، اور وہ مضاف اور مضاف الیہ کے سیٹ اپ میں آتا ہے، جس میں مصدر جو ہے وہ مضاف بنتا ہے اور فاعل یا مفعول بھی جو ہے وہ مضاف الیہ بنتے ہیں. تو ہم نے آپ کے لیے ایک مثال لی ہے، مصدر الی فاعلہ ذکر رحمتی ربی کا عبدہ زکریا. یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 2 ہے. اس میں ہم نے دیکھا کہ ذکر مصدر ہے، رحمت مصدر ہے، اور رب مصدر ہے. تو یہ جو ہے آپ کا ذکر جو ہے باب نصرہ سے آتا ہے، رحمت باب سمیہ سے، اور رب جو ہے وہ باب نصرہ سے آئے گا. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اگر ہم اس کو مصدری ترجمہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ تیرے پالنے والے رب کی رحمت کا ذکر کرنا. ذکر رحمتی ربی کا، تیرے رب کی، تیرے پالنے والے نا، تیرے پالنے والے رب کی رحمت کا ذکر کرنا. یہ بالکل ایسے، اس کو آپ اس طرح سمجھے جیسے ہم کہتے ہیں دربو کا تیرا مارنا نا، شربو کا تیرا پینا. اچھا، یہ تو فاعل کی بات ہو گئی. اب کیا ہے؟ مضاف الی مفعولہ، اور اس کی مثال جو ہے کیا ہے؟ ایلاف قریش. اس میں ایلافن جو ہے وہ مضاف ہے، قریشین مضاف الیہ ہے، اور ایلافن جو ہے مصدر ہے، اور اس کا مادہ جو ہے حمزہ لام فا ہے، اور یہ باب فعال سے آیا ہے.
اور قریشین جو ہے یہ مفعول بھی ہے. تو یہ جو ہے کیا ہوا، قریش مانوس ہوئے ہے نا، یا قریش کا مانوس ہونا. اسی طرح مجرد من الاضافہ، ایک تو دیکھیں سیٹ اپ ہو گیا آپ کا مضاف الیہ کا، اور دوسرا ہوتا ہے مجرد من الاضافہ، یعنی وہ مرکب اضافی کے سیٹ اپ میں نہیں آئے گا بلکہ کیا ہے، منون ہوگا، یعنی تنوین اس کے اندر ہوگی. جیسے اس کی مثال ہم نے لیے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، ہے نا. یہ کیا ہے کہ یا کھانا کھلانا دن بھوک والے دن. تو اس میں جو ہے یہ جو مجرد من الاضافہ ہوتا ہے یہ عموماً منون ہوگا، فاعل یا مفعول اپنے بعد میں لائے گا. اچھا جی، اب جو ہے ہم لیتے ہیں، ہم کیا لیں گے اب، ہم لیں گے اب اسم الفاعل. اب آ جائیں اسماء مشتقہ پہ کہ اب جو ہیں یہ اسماء مشبہ بالفعل کی حیثیت سے کام کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اسم الفاعل ہم نے دیا ہے، یہ مضاف اور مضاف الیہ کے سیٹ اپ میں آتا ہے اور مضار معروف سے بنے گا. اسم الفاعل مضاف بنے گا تو مضاف الیہ مفعول بھی ہوگا. اچھا، اسم الفاعل اگر معرف باللام ہے تو مطلقاً عامل ہوگا، یعنی شبہ فعل بن جائے گا. اچھا، اسم الفاعل اگر معرف باللام نہ ہو تو کیا ہے، تو پھر حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد آئے گا اور شبہ فعل ہوگا، یا خبر نعت یا حال بن کر آئے گا تو شبہ فعل ہوگا. اب ہم یہ تینوں جو ہم نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں، اب ہم ان کی مثال لیتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں طالب العلمی نا، تو طالب علم کیا ہے، طالب مضاف ہو گیا، العلمی مضاف الیہ ہو گیا، اور طالب کیا ہے، اسم الفاعل طلب کرنے والا، اور یہ العلمی کیا ہو گیا، اس کا مفعول بھی، علم کا طلب کرنے والا یا علم کو طلب کرنے والا. اچھا، پھر ایک ہے ہمارے پاس اسم الفاعل مفعول بھی پر مضاف بنتا ہے. انی جاعلک للناس اماما، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. تو بے شک میں بنانے والا ہوں تجھ کو لوگوں کے لیے امام. تو اس میں جاعلو جو ہے یہ اسم الفاعل ہے اور کا جو ہے یہ مفعول بھی ہے. تو یہ، اور اس میں کیونکہ جعلہ کا فعل جو ہے وہ دو طلب کرتا ہے مفعول بھی، تو دوسرا مفعول بھی جو ہے وہ ہے امامہ. تو یہ آپ ہو گیا آپ کا کس کا سیٹ اپ ہو گیا، مرکب اضافی کا ہو گیا، اور یہ اسم الفاعل جو ہے وہ کس پہ بن کے آیا ہے، مضاف مفعول بھی پر. اچھا، پھر دوسری ہے کہ مجرد من الاضافہ، یہ اکیلا آئے گا، منون ہوگا اور مضاف الیہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ. اس کی مثال ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو اس میں ہم نے دیکھا جاعل جو ہے وہ فاعل ہے، اسم الفاعل ہے، اور اس میں جو ہے یہ مجرد من الاضافہ آیا ہے اور اس میں مرکب اضافی نہیں ہے. اور خلیفہ کیا ہے، یہ آپ کا جو ہے یہ خلیفہ جو ہے مفعول بھی. تو یہ ہم نے سمجھ لیا کہ یہ عامل ہے، مجرد من الاضافہ جو ہے وہ عامل ہے اور شبہ فعل ہے. کس کے کیا میننگ کیا ہے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اب اس میں جعلہ کا فعل آیا ہے، لیکن جعلہ کا فعل کا دوسرا مفعول بھی کیا ہے، وہ محذوف ہے، کیونکہ یہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے. اچھا جی، اب ہم نے آپ کے لیے مثال یہ استفہام کے بعد، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، یہ سورہ مریم کی جو ہے آیت ہے، اور اس میں وہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا تو پھر گیا ہے میرے معبودوں سے. تو اس میں ہم نے دیکھا راغبن سے پہلے آ گیا، حرف استفہام آ گیا، اور راغبن اسم الفاعل ہو گیا، اور انتا جو ہے وہ فاعل ہے، اور ان آلہتی جو ہے وہ شبہ جملہ ہے. تو اس میں جو ہے راغبن جو ہے وہ لازم فعل سے بنا ہے اور مجرد من الاضافہ، اور
اس میں جو ہے ایک اور ہم نے آپ کے لیے مثال لکھی ہے، زید قائم اخوہ. ایک تو ہوتا ہے نا زید قائم، ہے نا کہ زید کھڑا ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں زید قائم اخوہ تو کہتے ہیں زید اس کا بھائی کھڑا ہے. تو یہ جو ہے سمجھنے کی چیز ہے. اچھا، پھر ہم نے لیا ہے کہ معرف باللام اسم الفاعل، والذاکرین اللہ کثیرا. یہ سورہ احزاب کی آیت 35 ہے. والذاکرین اللہ کثیرا، اس میں ذاکرین جو ہے یہ اسم الفاعل ہے، ذاکر کی جمع ذاکرین ہے، اور اللہ مفعول بہی ہے، اور کثیرن جو ہے یہ کیا ہے، نائب مفعول مطلق. یہاں پہ کیا تھا، ذکرن کثیرن، اور اس میں ذکرن جو ہے وہ محذوف آیا. تو ہم نے آپ کے لیے اس کی بھی مثال دے دی کہ معرف باللام جب اسم الفاعل ہوگا تو کس طرح شبو فعل کا فعل کا کام کرے گا کہ والذاکرین اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کرنے والے بہت سے ہیں، بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں. اچھا، اب آ جائیں اسم المفعول پہ. اسم المفعول جو ہے وہ فعل مضارع پر مجہول سے بنتا ہے، اور اس کی مثال ہم نے لی ہے مکسور الیدینی، ہے نا، ٹوٹے ہیں اس کے دونوں ہاتھ. تو اسم المفعول جو ہے اگر مضاف بنے گا تو اپنے نائب فاعل کو مضاف بنائے گا. اور اس کی مثال ہے وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور وہ حرام ہے، حرام تھا تمہارے لیے، حرام کر دیا گیا تھا تمہارے لیے ان کا نکالنا. تو محرمن جو ہے آپ کو پتا ہے یہ اسم المفعول ہے، حرامین کے مادے سے بنا ہے اور باب تفعیل سے آیا ہے. تو اس میں دیکھیں اخراجہم کیا ہے، یہ نائب الفاعل. تو ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ اسم المفعول جو ہے اپنے نائب الفاعل کو مضاف الیہ کی حیثیت سے لے کر آتا ہے. اچھا، ایک اور مثال لے لیتے ہیں، ذالک یوم مجموع لہ الناس. اس میں دیکھیں اسم الفاعل کیا ہے، مجموع، یا شبہ فعل کی حیثیت سے کام کر رہا ہے کہ، اور لہ الناس کیا ہے، نائب الفاعل. چلیں گے اب آ جاتے ہیں صفت ثابتہ پہ. صفت ثابتہ جو ہے جس کو صفت مشبہ بھی کہتے ہیں، تو یہ مضاف بنے گی تو ہمیشہ مرفوع یعنی فاعل کو مضاف الیہ بنائے گی، اور صفت ثابتہ کے اندر بھی جو ہے اسم الفاعل ہوتا ہے، اور اس کے وزن جو ہے وہ فعیل اور فعلان ہوتے ہیں. اور جیسے ہم کہتے ہیں نا جمیل الوجہی، ہے نا، چہرے کا خوبصورت ہونا، اور طویل القامتی، ہے نا، قد کا لمبا ہونا. صفت ثابتہ جو ہے عموماً فعل لازم سے بنتی ہیں اور فاعل کو مضاف الیہ بناتی ہیں. اچھا، اب لینا آپ اسم المبالغہ. اسم المبالغہ جو ہے یہ فعل متعدی سے بنتا ہے. اسم المبالغہ مضاف ہے تو وہ مفعول بہ پر بنتا ہے اور اس کا وزن فعال ہوتا ہے. اور اس کی مثال ہم نے لی ہے علام الغیوب. تو علام جو ہے یہ آپ کا مضاف ہے اور الغیوبی مضاف الیہ ہے، اور اس میں جو ہے اسم المبالغہ ہے، علام فعال کے وزن پہ آیا ہے یہ، اور الغیوبی کیا ہے، یہ مفعول بھی. تو یہ آپ کا ہو گیا اسم المبالغہ. تو الحمدللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم.